شب معراج کے نوافل کو آپ ضرور پڑھیں۔ اگر آپ عربی میں نیت کریں گے تو کچھ اس طرح کریں گے: نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتي صلاۃ اللیلۃ المعراج متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ اور اگر اردو میں نیت کریں تو کچھ اس طرح کریں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شب معراج کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور اگر آپ 12 رکعت کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھیں: ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 5 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں ہر رکعت میں۔ جب آپ کی 12 رکعت ہو جائے تو وہیں بیٹھ کر کے آپ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں، 100 مرتبہ توبہ استغفار پڑھیں اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ آپ جو دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی قبول ہوگی۔ اور اگر آپ 6 رکعت کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت کر کے کچھ اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 7 بار قل هو اللہ احد پڑھیں، پھر 6 رکعت پڑھ لینے کے بعد 50 بار درود شریف پڑھیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ تمام دینی اور دنیاوی حاجات آپ کی پوری ہوگی اور 70,000 گناہ یعنی گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ اور 2 رکعت کی نماز اگر آپ پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 27 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں، اور جب التحیات میں آپ بیٹھیں تو التحیات کے بعد 27 بار درود ابراہیم پڑھیں، پھر دعائے معصورہ پڑھ کر کے سلام پھیریں۔ اس کے بعد اس کا ہدیہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نیک خواہشات کی تکمیل ہوگی۔ اور پھر اگر آپ 2 رکعت کی نماز پڑھنا چاہیں تو اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد 1 مرتبہ سورہ الم نشرح، اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد لإلاف قریش پڑھیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور آپ اس رات میں 10 رکعت کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کچھ اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 بار سورہ کافرون، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں، اور 10 رکعت پڑھ لینے کے بعد 1 مرتبہ کلمہ توحید یعنی چوتھا کلمہ توحید پڑھیں، اور پھر یہ دعا کریں: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ طاہرین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رکعت کے بدلے 1000 رکعت کا ثواب عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور ضروری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رجب کا مہینہ آئے تو اس کی 15ویں رات اور 27ویں کو غسل کیا کرو، کیونکہ اس رات کو غسل کرنے سے انسان ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی 27 رجب کو روزہ رکھے اس کو جنت کی ایک نہر سے پانی پلایا جائے گا جو شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ آپ 26 اور 27 کو روزہ رکھیں اور 27ویں رات کو عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا اور جنت سرفراز فرمائے گا۔